پچھلی ویڈیو میں ہم نے انگریز سے پہلے بر عظیم پاک و ہند کا زرعی نظام بڑی وضاحت سے سمجھا کہ انگریز کے آنے سے پہلے یہاں کا زرعی نظام کتنا ترقی یافتہ تھا۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آج کی ویڈیو سمجھنے میں آسانی ہو۔ بر عظیم پاک و ہند میں انگریز کا قائم کیا ہوا نظام زراعت جو کہ 3 بنیادوں پر مشتمل ہے، اور وہ انگریز کی قائم کی ہوئی ایسی بنیادیں تھی کہ آج بھی بر عظیم پاک و ہند کے تمام ممالک میں چند تبدیلیوں کے بعد اپ ڈیٹ شکل میں موجود ہیں۔ جگیرداری نظام، لگان میں بڑھوتری، ملک کی پیداوار باہر بھجوانا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ انگریز سے پہلے بر عظیم میں زرعی نظام کے حوالے سے یہ پالیسی تھی کہ تمام زمینیں افراد کی ملکیت کی بجائے حکومت کی ملکیت ہوتی، اور حکومت کی طرف سے اسی فرد کو زمین دی جاتی کہ وہ اس پر محنت کر کے اناج پیدا کر سکے، ورنہ اس سے زمین واپس لے لی جاتی۔ جگیرداری نظام، انگریز آیا، یہاں جنگ کی، یہاں کی حکومت کو توڑا، تو عوام نے حکومت کا ساتھ دیا جس میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ تو انگریز نے یہ کیا کہ جس شخص پر بھی شک ہوتا کہ اس نے حکومت کو بچانے کے لیے حکومت کا ساتھ دیا ہے تو اس کی ساری جگیر ضبط کر لی جاتی، اور خوش ہو کر صرف اس فرد کو وہ تمام جگیریں دی جاتی جس نے یہاں کی وہ تمام تحریکات جو کہ انگریز کے خلاف چل رہی تھی ان کو کمزور کیا، اور حکومت سے غداری کرتے ہوئے انگریز کے یہاں پیر جمانے میں مدد کی ہوتی۔ اس جگیرداری نظام کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک کا بہت بڑی تعداد میں 99% مزدور اور کسان طبقہ زمینوں سے محروم ہو گیا، اور انگریز سے وفاداری کے نتیجے میں بہت تھوڑی تعداد میں 1% طبقہ ملک کی زمینوں کا مالک بن گیا۔ اب وہ ساری جگیریں جو مسلم دور حکومت میں ان کسانوں کو دی جاتی تھی جو ان پر محنت کر کے اناج پیدا کرتا تھا، اب وہ ساری جگیریں صرف ایک بندے کو دے دیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک گاؤں میں 50 مربع ہیں جو کہ 100-200 کسانوں میں تقسیم ہوتے تھے، تو اب وہ صرف ایک بندے کو دے دیے، وہ اس بنا پر کہ اس نے مقامی حکومت سے غداری کر کے انگریزوں سے وفاداری کی۔ اب کیا ہوا کہ وہ 200-300 افراد جو ایک وقت میں اسی زمین پر مالک ہونے کی حیثیت سے کام کرتے تھے، اب اس 1% طبقے کے انڈر رہ کر غلاموں کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ یعنی کہ ایک بندہ مالک ہوتا ہے کہ سارا اناج اس کا ہوتا ہے، اور ایک بندہ مزدور ہوتا ہے کہ صرف اس کو مزدوری ملتی ہے جس کو وہ خود طے نہیں کر سکتا۔ اسی ملکی زمینوں کے مالک طبقے کو جگیردار طبقہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ پہلے اگر کسان کے ساتھ زیادتی ہوتی، کوئی دوسرا کسان ظلم کرتا تو وہ حکومت سے انصاف کا مطالبہ کرتا تو حکومت اس کو پروٹیکشن دیتی، اور اب انگریز نے یہ کیا کہ اس جگیردار کو اس علاقے کی حکومت بھی دے دی۔ مطلب یہ کہ جگیردار اب کسان پر ظلم کرتا تو کسان کس کے پاس اپنا مطالبہ لے کے جاتا؟ یعنی یہ کہ اس علاقے کے بدماش کو وفاداری کے سلسلے میں ایک تو تمام زمینیں دے دیں، اور دوسرا یہ کہ اس کو فیصلہ کرنے کے بھی تمام اختیارات دے دیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جگیردار طبقے کے پاس سیاسی طاقت بھی آ گئی اور معاشی طاقت بھی۔ سیاسی طاقت سے مراد کہ ملک کے تمام بنیادی اداروں پر یہ جگیردار قابض ہو گئے، جیسا کہ پارلیمنٹ میں بھی یہ تمام جگیردار قابض ہو گئے، عدالتوں میں بھی انہی جگیرداروں کے نمائندے قابض ہو گئے، اور انتظامیہ میں بھی جگیردار قابض ہو گئے۔ اور آج موجودہ دور میں بھی اس کی یہی شکل ہے کہ ملک کی سیاسی قوت انہی جگیرداروں اور سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے جگیرداری نظام سرمایہ داری نظام میں چینج ہوا ہے، وہی جگیردار تھے سرمایہ دار بنے۔ آج جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کے آباء و اجداد جگیردار تھے۔ اس جگیرداری نظام کے بہت گہرے اور زہریلے اثرات ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ نچلے اور کمزور طبقے کو کبھی بھی اوپر آنے نہیں دیتے۔ اگر نچلے طبقے کا کوئی فرد اوپر آ جائے، یا تو اسے اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں، یا پھر اس کی آواز کو اس قدر دبا دیا جاتا ہے کہ کسی کمزور مزدور یا کسان کی داد رسی نہ ہو سکے۔ یہ تھا انگریز کا قائم کردہ جگیرداری نظام۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لگان میں بڑھوتری اور ملک کی پیداوار باہر بھجوانے کے متعلق بات کریں گے۔
دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔